درگاہ قادریہ خانقاہ قادریہ کے سجادہ نشین عبدالغنی عطیف میاں تشریف لائے ہیں۔ سالم میاں نے جو جانشین چھوڑا ہے بہت اچھا چھوڑا ہے۔ جس طرح حضرت سالم القادری عقیدت کے محبت کے ساتھ محرہ تشریف لایا کرتے تھے اور جن کی عقیدت و محبت تھی، اسی طرح عطیف میاں کی بھی عقیدت اور محبت ہے۔ یہاں یہ آتے ہیں تو یہ ہزاروں مریدوں کے پیر بن کے نہیں آتے، بلکہ سرکاری شمس محرہ کے خادم بن کر آتے ہیں۔ اور جب یہ خادم بن کر محرہ کے آتے ہیں، شمس محرہ کے خادم بن کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے۔ آپ کبھی جائیں اور سے بدایوں شریف میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے آباء و اجداد کا اصول ہے یا شمس محرہ کا اصول ہے۔ اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت شمس محرہ کا۔ تو عطیف میاں سے کہوں گا آئیں، کیا رشتے ہیں ہمارے اور آپ کا، آپ خود بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حلہ الامین المکین، محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرپرست و صدر باوقار حضور امیر ملت مدظ اللہ العلی، برکاتیوں کے بے حد مشفق اور کرم فرما حضور شرف ملت مدظ اللہ العلی، محرہ شریف سے وابستہ مرید اور غیر مرید ہر شخص اور کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اس پر احسان فرمانے والے، محبت کرنے والے حضور رفیق ملت مدظ اللہ العلی، تمام حاضرین و سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس دربار عالی شان میں زمیں بوسی کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے آقا نعمت غوث زماں قبلہ جسم و جاں ابو الفضل حضور سید آل احمد، حضور اچھے میاں شمس ماریرہ قدس اللہ سرہ العزیز یہاں آرام فرما ہیں، اور ان کے بزرگ اور پیران سلسلہ اور ان کے شہزادگان اور خلفاء اس گنبد میں آرام فرما رہے ہیں۔ عرس نوری کی محفل ہے، اسی لیے ہر طرف نور کی بارش ہو رہی ہے، نورانی سماں بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اس آستانے کی حاضری کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہم لوگ اپنی وفاداریوں کا ثبوت دیتے رہیں، اور یہاں سے دین و دنیا کی برکتیں اور نعمتیں اپنے حصے میں سمیٹ کر لے جاتے رہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 3 شعر میں پچھلے 2 سال پہلے جو یہاں
اور سے نوری کے مشاعرے میں حاضر ہوا تھا، حضور امیر ملت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس موقع پر حضرت کے سامنے پیش نہیں کر پایا تھا. مطلب سماعت فرمائے کہ خدا کے نور کا نور نظر ہے احمد نوری، خدا کے نور کا نور نظر ہے احمد نوری، خدا کے شیر کا لفت جگر ہے احمد نوری، خدا کے شیر کا لفت جگر ہے احمد نوری. اور شیر سماعت فرمائے احمد بھائی کہ مفسر کا، محدث کا، محقق کا، مجدد کا، مفسر کا، محدث کا، محقق کا، مجدد کا، تیری چوکھٹ پہ خم کس کس کا سر ہے احمد نوری، تیری چوکھٹ پہ خم کس کس کا سر ہے احمد نوری. اور تمہارے پیچھے پیچھے خلد تک پہنچیں گے برکاتی انشاءاللہ، تمہارے پیچھے پیچھے خلد تک پہنچیں گے برکاتی. صراط حق تمہاری رہ گزر ہے احمد نوری، صراط حق تمہاری رہ گزر ہے احمد نوری. یہ عشقی تو حضور اچھے میاں کے در کا کتا ہے، یہ عشقی تو حضور اچھے میاں کے در کا کتا ہے، نبھا لینا اسے یہ بے ہنر ہے اے میرے سرکار احمد نوری. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار نور یا مشائخین ماہرہ کے بارے میں بدائیوں والے کیا بیان کر سکتے ہیں، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا. اگلا مصرع جو ہے وہ حال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ مصرع کافی ہے، اسی سے آپ حد لے لیں. یہ ہماری کمزوری بھی ہے، ہماری طاقت بھی ہے. مشائخین ماہرہ کا ذکر، کل احمد بھائی سے بات ہو رہی تھی تو احمد بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم تو بھائی ایسے برکاتی ہو کہ تمہیں اب کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا احمد بھائی یہ باتیں غلط ہیں، شیطان کا وسوسہ ہے یہ، ہمیں تو وقتاً فوقتاً سند کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم ماہرہ جا کے سند لیتے رہتے ہیں. 4-6 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں سند میں کوئی مٹ تو نہیں گئے حروف اس کے، تو جاؤ پھر پہنچو قدم بوسی کرو سند لے کے آ جاؤ. تو الحمدللہ سند ملتی رہتی ہے، محبتیں حضرت کی. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ایک فاضل ہمارے مولانا کی تقریر سماعت فرمائی، بہت ہی بہترین تقریر. اور موجودہ دور میں جو عقائد کو لے کر جو فتنے اٹھ رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں، اس کو انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اور ایک محققانہ لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ماہرہ مطہرہ سے صرف تعویذ نہیں بٹتے، صرف تبرک نہیں بٹتے، صرف چادریں ہی نہیں چڑھتی، یہاں سے عقیدوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یہاں سے علم دین کی نشر و اشاعت بھی ہوتی ہے، یہاں سے عقیدہ اور کلام، فقہ اور اصول فقہ اور حدیث اور تفسیر بھی عام کیا جاتا ہے. تو آپ نے سماعت کیا کہ یہ فتنہ اٹھا تفضیلیت کا، رافضیت کا، تو میاں صاحب قبلہ نے اس کا رد کیا اور بہت مکمل رد کیا. لوگوں میں کچھ غلط فہمی ان الفاظ کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر ہم شیخین کو افضل مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مولا کائنات کی توہین کر رہے ہیں. یہ فکر جو ہے یہ باطل فکر ہے. سمجھانے کے لیے میں اس طرح عرض کر دوں تقریب فہم کے لیے کہ اگر فضیلت شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی اگر کوئی فضیلت بیان کر رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کے مولا علی کی تو بات بہت بڑی ہے، وہ کسی بھی صحابی کی توہین کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین کر رہا ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. مثلا تقریب فہم کے لیے سمجھتے چلیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے مولا مالک و مختار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، تو کیا دوسرے نبی اور رسول کی توہین ہو جاتی؟ نہیں ہو جاتی. اور یہ ایک خالص علماء کا مسئلہ ہے، اس کو عوام میں ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. عوام کے درمیان تو ڈسکس یہ ہونا چاہیے کہ آج کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کون سے وقت کی نماز قضا کر دی، کتنے روزے رکھ لیے، کس کو گالی دے دی، کس کا دل دکھا دیا، پیر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، مرید کے ساتھ کیا سلوک کیا، استاذوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، شاگردوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ رہا. یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے عوام اور معاشرے میں ڈسکس ہونے چاہیے. رہ گیا کہ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، یہ علماء کے اور عقائد کی باتیں تھی.
ان کو تو ان کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا کہ جب کوئی الزام لگائے مسلک اہل سنت پر تو ہمارے بزرگوں کی کتاب سامنے آئے گی کہ یہ الزام ہے. اہل سنت والجماعت اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں کہ تبرہ کیا جائے، لعن طعن کیا جائے، یا صحابیوں کی توہین کی جائے، یا اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت پر حرف رکھا جائے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. مثلاً بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کتابوں میں عقیدے میں موجود ہیں مگر عوام اس کو نہیں جانتی. واجب الوجود کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو عوام خواص کو نہیں معلوم ہوں. کیا ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں ڈسکس کیا جاتا نا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ صدق دل سے یہ پڑھیں اور زبان سے یہ اعلان کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم وحدت الوجودی تھے کہ شہودی تھے. ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جنگ صفین میں کس کی طرف ہوتے، جب تم پیدا نہیں تھے اس زمانے میں تم ہوتے کس طرف. تو یہ باتیں عوام میں لائی ایک سازش کے طور پر جاتی ہیں تاکہ عوام گمراہ ہو، اس پر ڈیبیٹ شروع ہو، اور نااہل لوگ جب اپنے اسلاف اور بزرگوں کے اقوال اور کتابیں اور ان کے فرمان عالی شان کو بھلا دیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو مارکیٹ میں دکھایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مولا علی مشکل کشا کی توہین ہو گئی، یہ سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کی توہین ہو گئی، یہ حسنین کریمین کی توہین ہو گئی. یہ توہین نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا قیامت تک ان کا ذکر کرتی رہے، احسان کا ذکر کرتی رہے، شکر کرتی رہے تو شاید حق ادا نہ کر سکے. تو فضیلت کے جو مسائل ہیں یہ عقیدے کی باتیں ہیں. عوام الناس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. عوام کا تو کام یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت کا ادب کرے، ان سے محبت کرے. یہ عوام کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ سیدوں کو ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر آتا تھا تو ان پر درود بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے تھے، صحابہ کی بات آتی تھی تو ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، صحابی کی توہین تو نہیں کرتے تھے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہتے تھے. یہی سوالات ہونے ہیں. آپ سے اس ڈیبیٹ کا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے دنیا میں اس بات پر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا کہ افضل کون ہے. وہ کام ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا ہے. اب اگلا صفحہ پلٹیے. آج کے جو چیلنجز ہیں، میاں صاحب کے سامنے جو بات آئی آپ نے اس کو واضح کر دیا. آج ہمارے سامنے جو تعلیم کا مسئلہ ہے، آج ہمارے سامنے معاشی حالات کا مسئلہ ہے، آج ہمارے سامنے اپنے کیریکٹر، اپنے چرتر، اپنے کردار کا مسئلہ ہے، آج ہمیں وہ ڈسکس کرنا ہے. میاں صاحب نے ہماری مشکل آسان کر دی. جب بھی شیطان وسوسہ دے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، میاں صاحب کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اور اگر نہ پڑھ سکو تو اپنے سر پہ 3 بار مارو اور یہ کہو کہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے کہ افضل کون ہے اور کس کو افضل مانا جائے گا. بات یہاں ختم ہو جاتی. اگر کتاب پڑھنا نہیں آتی تو 3 بار سر پہ ایسے کر کے ماریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ذہن صاف کرے گا. تو یہ سارے مسائل مولانا نے بہت اچھی بات کہی. مستشرقین لے کر آئے. اب آپ کہیں گے مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ یہ تو حال ہے. اورینٹلسٹ کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور ان کے مسائل کو اس طرح امت میں جو ہے وہ درآمد کر دیا گیا، پیش کر دیا گیا کہ ہر کس و ناقص کو دیکھیے تو وہ اسی مسئلے کو ڈسکس کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اب بات سن لیجیے. ابھی قاری صاحب نے جو شعر پڑھا، اس سے پہلے ایک صاحب نے شعر پڑھا فاضل بریلوی کا کہ میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری. دراصل مسئلہ یہ تھا کہ کچھ مخالفین جنہوں نے میاں صاحب پر بھی اتہام لگانے کی کوشش کی کہ میاں صاحب تقیہ کرتے ہیں، انہوں نے فاضل بریلوی پر بھی الزام لگایا کہ یہ میاں صاحب کے بارے میں اور ماہرہ کے افراد کے بارے میں اس طرح بری بری باتیں کہتے ہیں. تو اس کی صفائی دینے کے لیے فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری. تو میاں صاحب قبلہ پر الزام لگایا گیا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. کیونکہ ہوا کیا کہ میاں صاحب قبلہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے جانتے تھے کہ ان کے عقائد کیا ہے، تو ان پر یہ الزام لگا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. تو آپ نے جواب میں کتاب لکھی اور ایک کتاب نہیں لکھی ہے. اتنا واضح کر دیا کہ اب قیامت تک اگر اس مسئلے پر کوئی عالم قلم نہ اٹھائے تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور کتاب لکھ کر حضور حضرت صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اپنے دادا کی بارگاہ میں. کون دادا؟ میرے آقا کا لاڈلا بیٹا نازوں پالا ہے احمد نوری. خاتم الاکابر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیش کی کتاب کے حضور یہ کتاب میں نے لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ایسا کرو کہ اس کتاب کو برخوردار مولوی عبد القادر بدایونی کو دکھا لو. عرض کیا حضور یہ انہی کے رسالوں سے میں نے اخذ کر کے یہ باتیں لکھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں
تو پھر یہ ہماری طرف سے بھی اس پر سوال ہے. وہ نوجوان ہیں، ان کے علم پر ہمیں بھروسہ ہے. تو یہ اس طرح سے پیغام آگے بڑھا. اب اس بات پر کوئی آپ شک و شبہ نہ لے جائیں کہ اگر میاں صاحب نے فضیلت کی بات کی ہے تو مولا کائنات کی کوئی عظمت اور عزت پہ حرف آ گیا اور گھٹا دی. کیسے گھٹا دیں گے؟ شجرہ اٹھا کر دیکھو، شجرے میں شروع بات وہیں سے ہوتی ہے، یا نبی الانبیاء یا مرتضی مشکل کشا. جب تک مشکل کشا کا نام نہ لو برکت ہی نہیں ہو پاؤ گے. سے سلسلہ منقطع ہو جائے. وہ تو ہمارے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی عزتیں سراخوں پر ہیں، کوئی اس میں بات نہیں ہے. مگر یہ ایک عقیدے کی بات ہے، جس طرح خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اسی طرح یہ ایک ترتیب ہے، خلافت کی ترتیب ہے، فضیلت کی ترتیب ہے. صحابہ میں بھی آپس میں درجات ہیں، انبیاء میں بھی آپس میں درجات ہیں، رسولوں میں بھی آپس میں درجات ہیں. پڑھو قرآن کیا کہتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو کہ جن رسولوں پر افضل کر دیا، ان کے مقابلے میں وہ رسول کہ جن سے یہ افضل تھے، کیا ان کی توہین کر دی؟ نہیں توہین کری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے. اس نے ہمارے مالک، ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا. اب یہاں ایک آخری بات سنتے جاؤ. ان باتوں سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی، جنہوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی کتابیں محرف کر لی ہیں، تمہاری کتابوں میں تحریف ہے. یہ قرآن دیکھو جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تم نے اپنے عقیدے بگاڑ لیے ہیں. جو اپنے عقیدے بگاڑ لیتا ہے پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اپنی کتابوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی کتاب میں اب تحریف کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا کوئی، کیونکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کتابیں. تو اب اگر کوئی اپنی لائبریری سے نکال کے دکھا کے دیکھو میاں صاحب ایسا فرماتے تھے کہ وہ تفضیلی تھے اور وہ رافضی تھے اور تقیہ کرتے تھے، تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ ان کی کتابیں آپ کی پیدائش سے بھی تقریباً 80 سال پہلے چھپ چکی ہیں اور بٹی جا چکی ہیں. تو اب یہ لوگ جو تحریف کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ نبی، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، افضل نہیں مانیں گے. کوئی ایسا صحابی بتائیے جس نے یہ کہا ہو کہ میں ان کو افضل نہیں مانوں گا؟ کوئی نہیں ملے گا. خود مولا علی مشکل کشا، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ سب سے افضل ہیں، وہ بھی صدیق اکبر سے بیعت کر چکے ہیں، وہ بھی فاروق اعظم سے بیعت کر چکے ہیں، وہ بھی حضرت عثمان غنی سے بیعت کر چکے ہیں. تو بیعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ایک بہت بڑی بات حضرت مولا علی مشکل کشا سے لوگوں نے کہی کہ عمر کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، آپ کے زمانے میں دیکھیے کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ عمر کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. سمجھ میں آئی بات؟ میں ان کو مشورہ دیتا تھا تو دیکھو ترقی کیسی ہوئی، اور تم مجھے مشورے دیتے ہو تو دیکھ لو کیا حال ہے. تو ایسا نہیں ہے. مولا علی مشکل کشا کی شان بہت بڑی ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے. مگر جب صدیق اکبر کا معاملہ الگ ہے. ہر صحابی کی اپنے طور پر ایک فضیلت ہے، مگر جس بات پر جو بات تواتر سے چلی آ رہی ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ افضل ہیں انبیاء کے بعد، یہ عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو گئی. اس کا انکار کرنے سے اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. اب مجھے حیرت ہے کہ لوگ اہل سنت کے مطابق پیری مریدی کرتے ہیں، اہل سنت کے مطابق مدرسہ بھی کھولتے ہیں، اہل سنت کے مطابق فاتحہ بھی دیتے ہیں، اہل سنت کے مطابق چادر بھی چڑھاتے ہیں، مگر اہل سنت کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے. آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. اور برکاتیوں دیکھو کہ ماریرا سے بہنے والی نہریں اگر سیدنا صدیق اکبر کے قدموں پر اپنا سر نیاز نہ رکھ دیں تو وہ ماریرا کی نہر نہیں ہو سکتی، وہ ماریرا کا فیض نہیں ہو سکتا، وہ ماریرا کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وہ ماریرا کی خلافت نہیں ہو سکتی، وہ ماریرا کا مرید نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ایران سے خلافت لے کے آئے وہ کہے یہ بات، مگر جو شمس ماریرا سے خلافت لے گا وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. اور اگر کہتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو شمس ماریرا اسے خلافت نہیں دیتے، اس کا حصہ کہیں اور رکھوا دیتے. تاریخ گواہ ہے اس آستانے کی. اس آستانے نے مریدوں کی جیبوں کا استحصال نہیں کیا. اس آستانے نے اپنے ماننے والوں کی طاقت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا. اپنی ذات کی خاطر لوگ کہنے والے کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں. کبھی حضور امین ملت نے، شرف ملت نے یا رفیق ملت نے یہ کہا اے مریدوں جو مجھے برا کہے تم اس کا گھر توڑ دینا؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ ان کی طرف سے جواب دینے والے تو کچھ کوئی اور ہے. مزہ جب ہے
میرے آدھا بھی تھوڑا سا مزہ چکھیں حضور سید حمزہ کی شمشیر مہند کا۔ تو جواب دینے والا کوئی اور ہے۔ تو مسلمانوں، برکاتیوں، اپنے آستانے سے جڑے رہیے۔ یہاں سے جو عقیدہ دیا گیا ہے وہ ماہرہ میں بیٹھ کر نہیں بنایا گیا، یہ وہی عقیدہ ہے جو تواتر کے ساتھ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت سے ہوتا ہوا ماہرہ پہنچا۔ اس کا ایک تسلسل ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ یہی اسی عقیدے کی ترویج و اشاعت بداؤں سے بھی ہوتی ہے، بریلی سے بھی ہوتی ہے، کچھوچا سے بھی ہوتی ہے، دہلی سے بھی ہوتی ہے، فرنگی محل سے بھی ہوتی ہے، فرنگ مدرسہ عالیہ سے بھی ہوتی ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی اسی عقیدے کی ترویج و اشاعت کرتے تھے، سیف اللہ المسلول بھی اسی عقیدے کی ترویج و اشاعت کرتے تھے، کیونکہ عقیدہ علاقائی نہیں ہوتا، عقیدہ صوبائی نہیں ہوتا، عقیدہ کسی ملک کی جاگیر نہیں ہوتا، عقیدہ آفاقی ہے۔ لہٰذا جو عقیدہ ماہرہ میں ہے وہی سنیوں کا عقیدہ مصر میں ہے، وہی سنیوں کا عقیدہ بغداد میں ہے، وہی سنیوں کا عقیدہ یروشلم میں ہے، وہی سنیوں کا عقیدہ فلسطین میں ہے، وہی سنیوں کا عقیدہ شام میں ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ آفاقی ہے۔ جو جب یہاں بات کہی جائے گی کہ جمہور نے فرمایا، یہی بات وہاں کہی جائے گی کہ جمہور نے فرمایا۔ جس بات میں اختلاف کی گنجائش ہے اس بات میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر جس بات میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو اس میں اختلاف مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اگر اہل سنت والجماعت کے دائرے میں رہنا ہے تو ہمیں اہل سنت والجماعت کے جمہور اور اکثر علماء کی رائے کو ماننا ہوگا، اور وہی مفتہ بے قول ہوتا ہے، اسی پر عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہم اس عرس میں حاضر ہیں۔ کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا مگر مجھے لگا کہ میں یہ بات کر دوں، کوئی یہ نہ پیغام لے جائے یہاں سے کہ مولا علی کی یہاں شان گھٹا دی گئی، کیونکہ کہنے والے تو باتوں میں باتیں نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ واضح رکھیے، یہاں بھی سب لوگ سنیں، اور جو یہاں سے باہر اگر لائیو کوئی جا رہی ہو تو اس میں بھی سنیں کہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ کا عقیدہ وہی ہے جو تمام جمہور اہل سنت والجماعت اور ائمہ دین اور مجتہدین کا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی نئی پیداوار یا بدعت ہو، بلکہ جو جمہور کا قول ہے، اکا دکا شاذ کی بات نہیں کرتا، جو جمہور کا قول ہے پورے اہل سنت والجماعت وہی یہاں کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ماہرہ سے آپ کو اس کے متعلق سننے میں آئے، سمجھ لیجیے گا کہ یہ اسی طرح گڑھ دیا گیا ہے جس طرح نبی کریم کی طرف منسوب کر کے لوگ حدیثیں گڑھ دیتے، ایسا ہی گڑھا ہوا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آستانے سے علم بھی عطا فرمائے، روحانیت بھی عطا فرمائے، دولت بھی عطا فرمائے، شہرت بھی عطا فرمائے، اور صالحیت بھی عطا فرمائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور سیدنا شاہ برکت اللہ کی برکتیں عطا فرمائے، شمس ماہرہ کی محبت عطا فرمائے، صاحب عرس، صاحب مقام، صاحب حضرہ کی نورانیت عطا فرمائے، ہمارے پیران اعظام کو صحت و سلامتی سے رکھے، ان کا سایہ تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، آمین اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو مجھے معاف